بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہیں مسلمانوں کے بت کدے، مسلمان مندر جسے کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمان اس کو بابا کہتے ہیں۔ بابا جی کے مزار پر گئے تھے، اور یہ گدی ہے گولڑے کی، گولڑا شریف، جہاں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے اور ہر وہ کام ہوتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف یہی نہیں، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ یہ کھوٹی کھری کرنے والے بر امام شریف صاحب ہیں جی، یہ لاہور والے داتا شریف ہیں جی، یہ محی الدین چشتی شریف ہیں جی، یہ سیون شریف ہیں جی، یہ ملتان شریف ہیں جی، یہ جناب گنج شکر شریف ہیں جی، سونے کے دروازے وہاں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہاری ذلت اور خواری کا باعث ہیں، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا اس جرم کی وجہ سے، کیونکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ چور، قاتل، بدکار، فریبکار سب اپنی اپنی سزا کاٹنے کے بعد اگر ان کے عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہے تو آخر جنت کی بادشاہی کا تاج پہنیں گے۔ لیکن یہ مزاروں پر جانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یہاں ماتھے رگڑنے والے، دیے جلانے والے، حلوے چڑھانے والے، وہاں دیگیں چڑھانے والے، واسطے وسیلے والے، رکوع اور سجدے والے، کبھی معاف نہیں کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ، کبھی معاف نہیں کرے گا، چونکہ یہ وہ شرک ہے جس کے اندر آج سارے ملوث ہو گئے، سارے اس کے اندر، طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، فضل الرحمان ہوں، اس کا باپ بھی وہاں مفتی صاحب ہوں، مفتی محمود حلوے بانٹے انہوں نے بھی، کوئی نہیں بچا۔ عمران خان ہوں، جا کے ماتھے ٹیکے انہوں نے سجدے کیے ہیں، جو آیا ہے، تاکہ کرکٹ میچ بھی کھیل کے آئے ہیں، انہوں نے قبر کے اوپر، مزار کے اوپر جا کے ماتھے ٹیکے ہیں۔ اگر وہ مزار والا زندگی میں ہوتا شاید اس کو بیٹ پکڑنا نہ آتا ہو یا بالنگ کرانی نہ آتی ہو، وہ دیکھ کے ہی کہے گا یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن ان کے دماغ کے مطابق یہ جو کرکٹ میچ ہم جیتے ہیں یا ہاکی میچ جیتے ہیں، یہ بابا جی نے ادھر سے کچھ پتہ نہیں سٹروک ماری تھی، ادھر سے انہوں نے چھکا لگایا تھا۔ اس طرح دماغوں کے اندر، ان کی رگوں کے اندر یہ شرک دوڑ رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح بنی اسرائیل کے دماغوں کے اندر، ان مشرکین کے دماغوں کے اندر یہ بچھڑا چلا گیا تھا، گائے چلی گئی تھی۔ ہندو جس طرح گائے کو پوجتا ہے، یہ مسلمان بالکل اسی طرح، یہ گھوڑے کے بیچاری ہیں، یہ مزاروں کے بیچاری، عرس اور میلے کرنے والے۔ ہر مشرک قوم عرس اور میلے کرتی ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ عرس اور میلے کرتی تھی۔ جب بڑے میلے کا دن آیا تو کہنے لگے کہ ابراہیم چلو میلے پر چلتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس دن پروگرام بنا ہوا تھا ان کی پوری خبر لینے کا، اس سے پہلے کہہ چکے تھے ایک موقع کے اوپر، جب منع کیا انہوں نے کہ دیکھو یہ تمہارے بابا حضرات کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بڑی ہستیاں ہیں، یہ ہیں، انہوں نے کہا میں خبر لوں گا کسی دن ان کی۔ اور جب میلے کے اوپر مشرک قوم گئی تو کلاڑا لے کے گئے ہیں، وہاں ان کے سارے باباؤں کو چکنا چور کیا، کسی کا بازو توڑا، کسی کے ٹخنے توڑے، کسی کا منہ توڑا، اور وہ جو کلاڑا تھا یا ہتھوڑا تھا وہ بڑے کے اوپر، یہ نہیں کہ بڑے سے ڈر گئے تھے، صرف ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، تاکہ ان کو کچھ عقل جو ہے سٹارٹ ہو، جیسا گاڑی کو دھکا لگایا جاتا ہے سٹارٹ کرنے کے لیے، کچھ تو سوچیں یہ سر پھرے۔ اور آئے ہیں اور کہنے لگے ہائے ہمارے بابا کے ساتھ کس نے کر دیا، بڑا ہی کچھ ظالم تھے جنہوں نے ہمارے باباؤں کو، سارے بابائے گٹھے تھے، یہ کس نے توڑا ہے، ہم تو یہاں دیے جلاتے ہیں، ہم یہاں چادریں چڑھاتے ہیں، ہم یہاں ماتھے ٹیکتے ہیں، ہم تو یہاں الٹے پاؤں چلتے ہیں، لیکن کسی نے آ کے ان کی وہ درگت بنائی ہے کہ بڑا ہی کوئی ظالم تھا، یعنی یہ بابا جی مظلوم تھے۔ تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ وہ ابراہیم ہے ایک نوجوان، اس کے منہ سے ہم نے دیکھا ان کے خلاف بولتے تھے، باقی کسی اور کی کیسے جرت ہو سکتی ہے۔ تو ان کا اچھا پکڑو، ایف آئی آر کٹ گئی اور جناب پوری طرح گرفتاری عمل میں لائی گئی تاکہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے ان کو۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا کہ یہ بڑے سے پوچھو نا، یعنی جس نے تھوڑا رکھا ہوا اپنے کندھے کے اوپر رنگے ہاتھوں گویا پکڑا گیا ہے، اس بڑے نے چھوٹوں کو مارا ہے۔ تو کہنے لگے شرما کے اور ڈیٹھ پن کے ساتھ کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تف ہے تم پہ، تمہارے اوپر، تمہارے عقیدے کے اوپر، یعنی اور تمہارے معبودوں کے اوپر، جو ہے تم ان کو پوچھتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔
بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ اہلیان چکری وکیلاں کے اندر آ گیا تھا. وہاں گجر خان کی ایک وہ گاؤں ہے، وہاں جب وہ بابا کی ڈولی کسی اللہ کے بندے نے توڑی، قبر کا معاملہ نہیں ہے، ڈولی جو بنائی تھی انہوں نے کہ یہاں بارات گھر کو ہوئی ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا ہے، یہاں بارات ساری کی ساری وہ نظر مانی تھی مہاراج کی جو دلہا تھا اس کی والدہ نے، اور اس کے بعد اس نے چڑھاوا چڑھانے سے انکار کر دیا تھا، پوری بارات گھر کو ہو گئی. تو اس طریقے سے انہوں نے ایک ڈولی سی بنائی تھی تو کسی اللہ کے بندے نے توڑ دی. تو اس طرح مشرکین چکری وکیلاں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی. تو انہی کے اندر کا ایک آدمی تھا، ہمارے عزیز بھی تھے، ان کو میں جانتا ہوں. تو انہوں نے ایک بڑی پنچایت کے اندر جب یہ انہوں نے میٹنگ کی تو اس وہاں کہا دیا، اس نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نکروڑے والا بابا ہے وہ آیا ہے اور ان کی لڑائی ہوئی ہے آپس میں، تو اس نکروڑے والے بابے نے ان کی ڈولی توڑ دی ہے. تو سارے شرمندہ بھی ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو، اس موقع کے اوپر بھی تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، بابا نکروڑے والا کیسے آ کے اس کی ڈولی توڑ سکتا ہے. تو اس نے کہا ویسے تو کہتے ہو آتے ہیں مدد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ویسے بھی تمہارا عقیدہ ہے کہ نکروڑے والا ذرا سخت بابا ہے اور دوسرا سبحان بابا جو وہ ذرا تھوڑا شریف بابا ہے، تو نکروڑے والے نے اس کی پٹائی کی ہے، ڈولی بھی اس کی توڑ دی ہے. تو کہنے لگے کہ تو بھی اندر سے انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے جو ان باباؤں کو نہیں مانتے ہیں، انہی کا کام ہے اور تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو. تو یہ اصل میں مشرک ہر دور کے اندر جو ہے نا بالکل سرپھرا ہوتا ہے، اس کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. اور وہ مزے کی بات اس چند دنوں بعد دوبارہ ڈولی انہوں نے بنائی، اور ان اللہ کے بندوں نے جب کہا کہ یہ دیکھو تم نے مستری لگا کے مزدور لگا کے بنائی ہے، اسی طرح پہلے بھی بنی تھی اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خود بن گئی تھی جس طرح تم ابھی بنا رہے ہو، اسی طرح وہ پہلے بھی کسی مشرک دور کے اندر لوگوں نے بنائی ہے. تو بہرحال مشرک اپنی عقل سے کام نہیں لیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے خوب چڑھائی کی ان کے اوپر کہ بے ایمانو. تو پھر اس کے بعد وہ مشرک تھے، وہ کہنے بجائے اس کے کہ تھوڑی بہت ان کو سمجھ آتی، انہوں نے کہا اپنے معبودوں کی حمایت کرو، بدلہ لو، اس کو آگ کے اندر ڈال دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محافظ ہے، پورا لاکا ایکا کر لے تب بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. منہ کی کھائی صاحب سرفروں نے، مشرکوں نے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بچا لیا. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، یہ ساری جو گدیاں ہیں اس کے اندر ایک بڑا ظالم پیر، خیر اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہوگا، پیر نصیر الدین، وہ یہاں گولڑا شریف کا وہ تھا. ان کی آپس میں گدیوں کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک ادھر کھینچتا ہے دوسرا ادھر کھینچتا ہے، جس طرح محمود کراشی کی گدی کے اوپر بھی جھگڑا ہے، اس کے بھائی ادھر کھینچتے ہیں، یہ ادھر کھینچتا ہے. سارے خدائی کے دعوے دار ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں آپس میں، لوگوں کا مال بٹورتے ہیں اور بالکل لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ سب سے بڑے اللہ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے. اور یہ سارے صوفی قبر پرست رہے ہیں. علی اجویری کی قبر کے اوپر محی الدین چشتیہ کے چلے کر دو، اور اسی نے شعر گنگنایا کہ گنج بخش فیض عالم ناظر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل اور رہنما. اس طریقے سے کہتے ہیں جب بھی مجھے مشکل مصیبت آتی تھی میں یہاں آتا تھا، حل ہو جاتی تھی. اور اندازہ لگائی کس طرح قرآن کا انکار، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار. نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے ایسی قوموں کے اوپر. اس سے پہلے جو قومیں اللہ کے غضب کا شکار ہوئی ہیں، لعنت پڑی ہے ان کے اوپر، یہی جرم تھا ان کا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا. کہ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، کیا وجہ؟ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تعظیمی سجدے کرتے تھے. جس طرح آج یہ تعظیمی سجدے ابن کثیر بھی تعظیمی سجدے ثابت کر رہا ہے، طاہر القادری بھی کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی کر رہے ہیں، محمد حنیف بھی تعظیمی سجدہ ہوا ہے جی کہتے ہیں. اور دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر لکھ دیا اس ظالم نے. یہ سارے کے سارے شرک کے دائی گزرے ہیں اور بالکل ایمان کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے، اور ایمان کے ساتھ ایسی انہوں نے دشمنی کیا کہ آج زمین کو انہوں نے بھر دیا شرک و کفر سے. ہر جگہ طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، فرقے ہیں، مسلک ہیں، کوئی خربوں میں اربوں اور ہزاروں نہیں، اب تو اربوں اور خربوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو، باقی سارے اس کے اندر ملوث ہو گئے، ساری قوم. اور بالکل وہی انداز ہے جس طرح صحابہ کہف نے چند نوجوان تھے، انہوں نے اپنی پوری قوم کے بارے میں کہا. یہ سورہ الکہف پڑھو، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. کہنے لگے کہ یہ ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، زمین و آسمان کے مالک کو چھوڑ کر انہوں نے
یہ ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اوروں کو پکارتے ہیں، اور دلیل بھی نہیں لاتے ان کی داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی کے اوپر بلا دلیل لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی کہتے ہیں تم بھی یہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر ہم نہیں ہوتے ہیں کہتے ہیں تم گستاخ ہو، بزرگوں کو نہیں مانتے ہو، ان کی گستاخی کرتے ہو، اندازہ لگاؤ۔ حالانکہ ہم ان کی داتائی، دستگیری، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے اوپر چوٹ مارتے ہیں کہ یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، اللہ کو پکارو، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے، حکم ہے اس کا، اور اس نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے اور اسی پر تمہاری اگر موت آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رکھا جائے گا۔ لیکن نہ ان کو جنت کی پرواہ ہے، نہ ان کو جہنم کا خوف ہے۔ کسی صوفی کو جب ڈرایا گیا تو اس نے کہا تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے۔ اس طریقے سے انہوں نے آگے سے شوخے جواب لیے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے نا، یہ تانبا ابلا ہوا ان کے گلوں کے اندر ڈالا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، ان کی جلد کو کاٹتا ہوا نیچے گرے گا، پھر نئی جلد بنا دی جائے گی۔ بدلناہم جلود غیرہا، مالک فرماتا ہے، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی، بدلی کرتے رہیں گے ان کی کھالوں کو تاکہ خوب عذاب کے مزے چکھیں۔ اور بڑے بڑے چاہے صدر صاحب ہوں، چاہے وزیر اعظم صاحب ہوں، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، جو بھی ہے، جو بھی عقیدے کی خرابی کے اندر جائے گا اللہ کے پاس وہ مارا گیا، اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا، ہمیشہ کی لعنت اس کے اوپر پڑے گی۔ اور ان کے پیچھے جو ووٹر اور ان کے ورکر ہیں یہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، یہ ان کے اوپر بھیجیں گے، لڑائی جھگڑا ان کا شروع ہو جائے گا، لامت نہیں۔ ایسے خوفناک انجام سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔